السلام علیکم جی، تمام گروپ والوں کو۔ جیسا کہ چند دن پہلے آپ نے میرا ایک انٹرویو سنا، جس میں میں نے جماعت احمدیہ کے اندر ان کی تمام قباحتیں اور جو برائیاں اور دوہرے معیار جو کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک خود مشاہدات کیے اور خود دیکھے، یا کہ وہ چیزیں جو میرے اوپر بیتی تھی میں نے وہ بتائیں، اور جہاں میں نے وہ ساری کی ساری تنقید کی، جو کہ بالکل میں نے ایک ایک لفظ سچ بولا، کوئی چیز بڑھا چڑھا کے اپنے پاس سے بیان نہیں کی، جو میں نے دیکھا میں نے وہ بتا دیا۔ تو جہاں وہ سارا کچھ میں نے بیان کیا، تو اسی کمیونٹی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں، کوئی 4-5 جو میری زندگی میں آئے، جن سے میرا واسطہ پڑا، جن کو میں نے دیکھا پرکھا۔ تو وہ جو چند لوگ ہیں، جہاں میں نے اتنے سارے لوگوں پہ تنقید کی، سارے نظام پہ تنقید کی، وہاں وہ ان چند لوگوں کی اگر میں اچھائی پہ بات نہ کروں تو میرے خیال سے یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ سال ہر سال تک ریکارڈ پہ رہیں گے، اور اس کو آنے والی نسلیں بھی ان کو سنیں گی۔ تو پھر مجھے لازمی طور پہ ان میں جو اچھے لوگ تھے، جو میری زندگی میں آئے، جن سے میرا واسطہ رہا، تو مجھے ان کی اچھائی بھی بیان کرنی چاہیے۔ میں نے اس کمیونٹی کی برائی یا دوہرا معیار بیان کرتے ہوئے ان کی کمیونٹی میں سے جو عام لوگ تھے، جن کے میرے ساتھ روابط رہے، معاملات رہے، اور انہوں نے معاملات میں بددیانتی سے کام لیا اور مجھے کئی طرح کا نقصان پہنچایا، تو میں نے تنقید کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی نام نہیں لیا، کیونکہ اگر میں نام لے کے کسی کی بات کروں تو وہ بات یہ آ جاتی کہ میں کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، کہ فلاں بندے سے یا فلاں فیملی سے میری کوئی ذاتی رنجش تھی اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ نہیں، میں نے مجموعی طور پہ جو اپنی زندگی میں جو رزلٹ نکالا اس کمیونٹی کا، تو وہ یہی تھا، سادہ سی بات تھی، کہ یہ جو کچھ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، جو ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور جس پہ یہ ہر جگہ ہر موقع پہ دوسرے لوگوں سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وہ جھگڑے کی حد تک ہی ہے ان کا وہ موقف جو ہے۔ عملی زندگی میں ان لوگوں میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ میرا موقف تھا، لیکن میں نے کسی کا بھی کسی بھی بات کو کرتے ہوئے کسی کو ذاتی طور پہ نشانہ نہیں بنایا، کسی کا نام نہیں لیا۔ ہاں، کبھی اگر کوئی ان کی کمیونٹی میں سے یہ چاہے کہ نہیں تم نام لو، تو وہ جو چاہے گا اس کے ساتھ پھر وہ نام لے کے بھی بات ہو جائے گی۔ تو جہاں میں نے ایک ان کا برا چہرہ دکھاتے ہوئے کسی کا نام نہیں لیا، عام آدمی کا، ہاں میں نے عہدے دار کا نام لیا جو آفس ہولڈر تھے، کیونکہ ان کا نام لینا چاہیے تھا۔ وہ بھی میں نے 2 نام لیے، بہت ہیں اور بھی، لیکن وہ عہدوں پہ نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے ان کا نام لے کے بات نہیں کی، کہ نام لے کے بات کرنے سے یہ لگتا ہے کہ کوئی ذاتی رنجش شاید تھی، تو وہ اس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں۔ جب میں نے 2016 میں سوالات اٹھانے شروع کیے، خاص طور پہ یہ پاناما کمپنیز پہ اور ان کا جو تنظیمی نظام تھا اس پہ، تو وہ سوالات اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں یہی بات ہوتی تھی کہ یہ لوگ اتنا ڈھول بجا کے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں حقیقی اسلام، تو پھر ان کو اس حقیقی اسلام کے معیار پہ پورا اترنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں بھی۔ وہ اس لیے کہ جو اس کمیونٹی کے جو عام افراد ہیں، عام لوگ ہیں، عام احمدی ہیں، ان کی دنیا داری کے بھی، جو روزمرہ کے بھی معمولات کے بھی جو چیزیں ہیں، وہ ان کے نظام سے منسلک ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں کہ یہ صدر نے ویریفائی کرنا ہے، یہ صدر نے سائن کرنے ہیں، یہ صدر صاحب سے ہوگا تو یہ پھر دفتر جائے گا، تو یہ زندگی کے جو آپ کے عام معاملات ہیں، ان سب کا تعلق، جو احمدیہ کمیونٹی سے بندہ تعلق رکھتا ہے، ان سب کا تعلق اس کے معاملات کا اس نظام سے لازمی ہوتا ہے، اور وہ چاہ کے بھی وہ تعلق سے ان چیزوں سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ جب تک وہ اس کمیونٹی کے اندر رہتا ہے۔ تو پھر جب یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا، تو پھر ان کے وہ حقیقی اسلام کا نعرہ دیکھتا تھا، اور ان کے پھر جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، تو وہ سارا کا سارا اس میں تضاد ہے، بہت سارا وہ ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ تو اصل میں میرے سوالات یہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اب کیونکہ میں نے شروع میں بھی اپنے انٹرویو کے شروع میں بھی یہ بتایا کہ
میں کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا، کوئی دینی تعلیم نہیں تھی میرے پاس کسی طرح کی بھی۔ تو جب دینی تعلیم نہیں تھی تو میرا تو عقائد پہ ان کے ساتھ بات کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ جب میری بات شروع ہوئی تھی تو دنیا داری کے معاملات پہ میری بات شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جب میں ایکسٹریم پہ چلا گیا میرے سوالات، اور میں سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو تھا، کئی گروپس میں تھا، میرے وائس میسیجز ڈیلی بہت سارے لوگوں تک پہنچتے تھے، احمدی لوگوں کے پاس۔ تو ان میں سے اکثریت نے کیا کیا، جو کہ کچھ بچپن کے بھی دوست تھے، رشتہ دار تھے، تو اکثریت نے ایک بھی تنقیدی میسج سننا برداشت ہی نہیں کیا، بلاک کر دیا، قطع تعلق ہو گئے۔ اور یہ رویہ آج تک بھی ان کی جماعت کے اندر کثرت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جب ان کی جماعت پہ کوئی اندر سے اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے، اور یہ بغیر اس کے جانے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ہم تصدیق کر لیں، نہیں، وہ تصدیق کیے بغیر کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ، وہ تصدیق کیے بغیر اس سے ایک نفرت کا جو ہے وہ پہلو سامنے آ جاتا ہے اس شخص سے۔ تو فوراً اس کے بارے یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مرتد ہو گیا، یہ تو حضور کیسے کہہ رہا ہے، یہ نظام کیسے کہہ رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ اکثریت میں احمدیہ کمیونٹی کے اندر اکثریت کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جیسے ہی کوئی اگر تنقیدی بات کرے تو اس سے بالکل آپ تعلق ختم کر دیں، اور وہ اب آپ کے لیے اس سے ملنا جلنا حرام ہو گیا ہے۔ تو یہ رویہ ان کا جو بڑی کثرت سے ان کے اندر پایا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں، جن چند لوگوں کی اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ان کا تعلق بڑا اچھا رہا، وہ یہ میرے سوالات اٹھانے سے پہلے بھی میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ ان کو میں نے ایسا پایا، مثال کے طور پہ ایک مربی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی۔ وہ ایک مربی صاحب ہیں، اور وہ اور ان کی فیملی، ان کی مسز، وہ 23 سال افریقہ میں یہی جماعتی کاموں پہ مامور رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد آ گئے تھے۔ تو اسلام آباد کا جو بیت الذکر تھا، وہاں پہ وہ کافی دیر انہوں نے امامت کے فرائض سر انجام دیے، اور وہاں پہ وہ مربی رہے ہیں کافی دیر۔ تو میرے 2016 سے کہیں پہلے سے ہی، کوئی میرے خیال سے 2008-9 سے ان سے میرے تعلقات بنے، میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے، اور میں نے ان کو ایک بڑا اچھا اور نفیس انسان پایا، ان مربی صاحب کو، ان کو بھی، ان کی فیملی کو بھی۔ میں نے ان کے اندر کوئی دورہ معیار نہیں دیکھا، اور میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جو 2016 کے بعد جو بات یہ تھی کہ میرے تمام تر تنقیدی موقف کے باوجود ان کے رویے میں میرے ساتھ کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ جیسے پہلے تھے میرے ساتھ وہ ویسے ہی رہے، وہ میری ہر بات کو توجہ سے سنتے تھے، مجھے ٹائم دیتے تھے۔ اور میں بہت بول رہا ہوں اس نظام پہ، میں نے بہت تنقید کی، میں نے ہو سکتا ہے بہت ہی غیر مناسب ان کے لیے، ان کے نقطہ نظر سے میں نے بہت ہی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس میں ان کا کوئی فرق نہیں آیا، کھلے دل سے، کھلے دماغ سے انہوں نے میری ہر بات سنی۔ وہ 2016 سے کہیں پہلے ہی یو کے چلے گئے تھے فیملی سمیت، اور ابھی بھی وہ وہاں پہ کوئی اسٹیٹس میرے خیال سے ان کا نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ عمر کے ہیں، وہ بھی، ان کی مسز بھی۔ تو مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بزنس مین ہے یا کوئی وہ بڑے کوئی تگڑے لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں وہ جب میرے یہ تنقیدی نقطہ نظر جو تھا وہ 2016 کے بعد جب سے ان کے پاس پہنچنا شروع ہوا، میں خود ان کو فارورڈ کرتا تھا اپنا ہر میسج، لیکن وہ سارے سننے کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ نہ انہوں نے کوئی میری کردار کشی کی، نہ انہوں نے مجھے کبھی غصے سے مخاطب کیا، نہ انہوں نے مجھے بلاک کیا، نہ میرے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق ختم کیا۔ جہاں تک ہو سکا دنیا داری کے معاملات میں، کیونکہ میں بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اور جو میرا ذریعہ معاش تھا پہلے، وہ زیادہ تر منسلک تھا اسی کمیونٹی سے، اور جب میں نے کھل کے اس کمیونٹی کے خلاف بولنا شروع کیا تو میرے روزگار پہ فرق پڑا، اور میں کہیں زیادہ متاثر ہوا معاشی لحاظ سے۔
تو اس دوران بھی ان لوگوں نے وہ کوئی میری مالی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے میں ان کا کوئی فیملی ممبر ہوں، جیسے وہ کسی اپنے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں مطلب کہ میں جب بہت زیادہ اپسیٹ تھا، بہت ڈپریشن میں ہوتا تھا ان دنوں میں، تو مجھے ٹائم دیتے تھے، وہ مجھے سنتے تھے، میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا ان سے باتیں کر کے۔ اور میں ان کو بہت اچھے انسان سمجھتا ہوں آج بھی، ان دونوں میاں بیوی کو، بغیر کسی وجہ کے۔ نہ ان کو مجھ سے کوئی لالچ تھا، نہ مجھے ان سے کوئی لالچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرا تمام تر موقف اتنے سالوں کا سننے کے باوجود بھی ان کا میرے ساتھ تعلق میں، رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ میرے ساتھ آج ہی اسی طرح سے عزت احترام سے بات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے کہ مطلب ان کی کمیونٹی میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بول پڑا ہے ان کے خلاف، بس اس کی جتنی کردار کشی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اس سے پہلے چاہے وہ آپ اس کو فرشتہ ہی مانتے ہوں، لیکن کیونکہ وہ اب اس نے ان کے خلاف بات کر دی تو اس کی اب کردار کشی کریں۔ وہ دنیا کا بدترین آدمی ہے، یہ موقف ہوتا ہے ان کی اکثریت کا۔ لیکن یہ ساری چیزوں سے پاک دیکھا میں نے ان دونوں کو، وہ جن میاں بیوی کی میں بات کر رہا ہوں، ربی صاحب اور ان کی مسز، اور میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے کبھی میرے ساتھ بحث مباحثے نہیں کیے، میرا تمام تر تنقیدی موقف سننے کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ بحث مباحثے نہیں کیے۔ مجھے کوئی ایسی مطلب میری ذات پہ کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ تو اس وجہ سے ایسے کر رہا ہے، یہ تو اس وجہ سے ایسے کر رہا ہے، کیونکہ میں ان کو ایک بالکل سچا انسان سمجھتا ہوں ان دونوں کو۔ شاید اگر میرے اندر وہ کوئی چیزیں دیکھی ہوتی انہوں نے تو وہ بھی بیان کر دیتے۔ تو یہ ایک تعریف ان دو میاں بیوی کی میں نے مربی صاحب ان کی مسز کی کرنی تھی، اور میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ جہاں میں نے اتنا نیگیٹو چیزیں دکھائی ہیں تو مجھے ان کی جو اچھائی ہے، جو کوئی مجھے اچھا بندہ ملا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں۔